اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. یہ کیا ہے، کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے؟ اچھا ہاں، بس اسی کے اوپر ہی جو ہے نا ہمارے ٹیکس پیئرس کے پیسے خراب کرتے رہو بے غیرت انسان. مرتضیٰ وہاب جعلی فارم 47 کا وہ الیکشن مینڈیٹ چوری کر کے سالہ. اور یہ دیکھیں، یہ بے شمار یہ کتے اور ان کے پلے اور یہ سارے پھر رہے ہیں یہاں پہ آزادانہ. اچھا، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ آج کا محاذ بدماشی کے نام. اب آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی بھائی، بدماشی تو آپ کو کھلے عام بدماشی دنیا میں نظر نہیں آ رہی؟ پہلے جو تھا تھوڑا سا لحاظ، تھوڑا سا وہ رکھا جاتا تھا، مروت کا خیال کیا جاتا تھا، تھوڑے سے وہ کیا سو کہتے ہیں، تکلفات اور یہ اور وہ لیجئے دیجئے یہ والی چیز. اب ہے دور ننگی جارحیت کا. یہ جو ابھی کل پرسوں اس نے حرکت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بائی اٹیکنگ دس وینزویلا. ٹھیک ہے، وینزویلا کو اٹیک کیا ہے، صاف اس کے پریزیڈنٹ کو اور اس کی وائف کو جو ہے وہ اغوا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر امریکہ میں مقدمات چلیں گے. جسٹ امیجن، دس از بیونڈ کمپریہنشن. کہ مطلب یہ سمجھ سے بالاتر تر ہیں یہ چیزیں. اس طرح کی چیزیں ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی، اور یہی چیزیں ہمارے ملک پاکستان میں جو آج کل پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے نا، یہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی نہ سنی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ بھائی ہلاکو خان، فلانا خان، ڈمکانا خان، یہ چیزیں ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا، انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے. لیکن آج ہم چیزیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ جو ہے وہ اللہ کے نام پر ان کو کاٹا جا رہا تھا اور وہ پھر بھی جو ہے نہیں ہٹ رہے. تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل. وہ ہم غزہ اور فلسطین کے جو ہے جو لوگ ہیں ان کی قربانیوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور ان کی قربانیوں کا عالم آپ یہ چیک کریں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آئے. مجھے بچپن میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، مطلب یار یہ کیا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اب میں نے دیکھا کہ جوک در جوک لوگ صرف اس بات پر مسلمان ہو رہے ہیں، اسپیشلی خواتین، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار غزہ میں تباہی، یعنی اس قسم کی تباہی جو ہے نا ناگاساکی اور ہیروشیما میں ایٹم بم گرانے کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی، جس طرح ان ظالم درندوں نے جو ہے اس کو دن دگنی رات چگنی جو ہے ملٹی پلائی کرتے رہے اور اے آئی کو استعمال کیا ٹو کاز مور اینڈ مور ڈسٹرکشن، کولیٹرل ڈیمیج، واٹ ایور جو بھی ہوتا رہے. دے ڈونٹ کیئر، دے ڈونٹ گیو اے فک. ٹھیک ہے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب ننگی جارحیت کا دور ہے. اب پہلے تو چھپ چھپا کے چیزیں ہو جاتی تھی، بہانہ بنایا گیا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن اور کیمیکل ویپنز ہیں، اور یہ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ پہ 9/11 کر دیا، وچ ور آل اسٹیجڈ. لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اپنا اتنا بڑا ایک اسٹیج وہ کرنا پڑتا تھا، اتنا بڑا خرچہ کرنا پڑتا تھا کہ بھائی 2 ٹوئن ٹاورز کو گرا دیا، یہ وہ کر دیا سارا کچھ. اس کے بعد انہوں نے ہمت پکڑی کہ بھائی جی اب ہم القاعدہ اور طالبان کے اگینسٹ جا رہے ہیں اور اب ان کو مارنے جائیں گے اور یہ وہ. جبکہ القاعدہ اور طالبان یہ سب ان کے اپنے کریٹ کردہ ہیں. ISS ان کا اپنا کریٹ کردہ ہے. ایون جو شام کا اس وقت کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ISS میں رہ چکا ہے، داعش وغیرہ میں وہ لیڈر رہ چکا ہے، اور اب اس کو شام کا صدر بنا دیا ہے. مطلب کچھ بھی. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ جو سلسلہ بھی وینزویلا کا شروع ہوا ہے نا، یہ یہیں پہ نہیں رکنے والا. دس از گوئنگ ٹو گو فردر. ابھی اس کے اگلے جو اٹیکس ہوں گے نا وہ کس کے اوپر ہوں گے؟ سب سے پہلے جو مجھے مطلب نمبر میں تبدیلی ہو سکتی ہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر میں وہ ہو سکتی ہے، لیکن یو کین ناٹ رول آؤٹ ساؤتھ افریقہ فرام دا لسٹ. وائی؟ کیونکہ اس ساؤتھ افریقہ نے یہ جرت کی ہے کہ اس نے ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ لوگ کیس لے کر گئے ہیں، اور نیتن یاہو کو اور جو اس کا وہ وزیر دفاع تھا ان کا اس وقت کا، ان کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا. میں نے کہا یار یہ تو تمہوں نے بہت رعایت کی ہے. اسرائیل کا تو ایک باشندہ، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ جو بھی ہے، چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے نہیں ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے یا نہیں ہے، نارمل عام سڑک پہ چلتا ہوا شہری بھی، وہ دہشت گرد ہے، وہ لینڈ گریبر ہے، وہ جو ہے نا وہ مطلب یو نیم اٹ. یعنی ایسی خرافات، ایسی چیزیں ہیں کہ میں اگر آپ کو گنوانا شروع کر دوں، آپ کو آلریڈی پتہ بھی ہیں، تو وہ بیان میں لائی نہیں جا سکتی. مطلب ان کا معاشرہ اس قدر خبیث ہو چکا ہے کہ
ریپسٹ کو جنہوں نے ریپ کیا ہوا ہے وہاں پہ، جو پیلسٹینین یعنی فلسطینی مرد اور عورت جو ان کی حب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے، بتا وہ قیدی نہیں ہیں، وہ اغوا شدہ لوگ ہیں. قیدی الگ چیز ہوتی ہے. قیدی وہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی جرم کیا ہو اور پھر آپ اس کے جرم کی پاداش میں آپ اس کو گرفتار کرتے ہو اور اس پہ ٹرائل ہوتا ہے فلانا ڈمکانے. یہاں پہ یہ جج بھی خود ہیں، جیوری بھی خود ہیں، وکیل بھی خود ہیں، گواہ بھی خود ہیں. یہاں پہ کیسے کیس ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے آپ کو مارا ہو وہی سامنے جو ہے نا وہ جج بن کے بیٹھا ہو، اس سے آپ کو انصاف کی امید ہو سکتی ہے؟ تو اسرائیل میں یہ چکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ریپسٹ کو، فار گاڈ سیک، ریپسٹ کو وہاں پہ باقاعدہ ان کا جو ہے نا استقبال کیا گیا، جسٹ لائک وار ہیروز، جیسے انہوں نے کوئی کشمیر فتح کیا یا کوئی کیا. ناٹ اونلی دس، جب کچھ ریپسٹ کو انہوں نے نظر بند کیا تھا ایسے ہی دکھاوے کے لیے، وہ بھی ایک تکلف کیا تھا ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ جب ان کو نظر بند کیا تھا تو ان کے اس جیل کے باہر ممبر آف پارلیمنٹ سے لے کر عام شہریوں تک مرد و خواتین جمع ہو کے احتجاج کر رہے تھے کہ پہلے تو ان کو ریلیز کیا جائے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، آپ ان کی بے عزتی کیوں کر رہے ہیں. اینڈ پھر دوسرا جلوس کس چیز میں نکلا؟ دوسرا جلوس اس بات پہ نکالا گیا کہ ہمیں بھی جو ہے نا ان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. یعنی یہ لوگ اکیلے کیوں مزہ لوٹیں بھائی، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. وی وانٹ ٹو ڈو دوز ریپ اینڈ آل دیز تھنگس. اور ریپ بھی کس قسم کا؟ یعنی وہ ریپ انسانوں تک محدود نہیں، جانوروں تک سے ان سے ریپ کروایا گیا ہے. یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی سک سوسائٹی ہے، بیمار مینٹلی. اور یعنی یہ دنیا اور اس کی عدالتیں اور اس کی سزائیں، میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے لیے کوئی سزا تجویز ہی نہیں ہو سکتی. کم از کم اگر ایک بندے کی 1000 لائیوز ہو نا، 1000 لائیوز، اس کو 1000 دفعہ مارا جائے، 1000 دفعہ زندہ کیا جائے، شاید تھوڑا سا 1% انصاف ہو سکے گا. ان لوگوں نے وہ انسانیت سوز اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اخلاقی ابتری کی وہ مثالیں قائم کی ہوئی ہیں کہ یہ میں کہتا ہوں کہ مورخ جو لکھے گا نا اس کا قلم شرما جائے گا اگر وہ مورخ کے اندر کوئی غیرت ہوگی. جیسے وہ صلیبی جنگوں کے دوران جو ہے وہ مورخین نے جو ہے نا یہ لکھا تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی یا دیگر مسلمان، حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں جب یہ بیت المقدس جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں گیا تو انہوں نے ہر ایک کو عام معافی، جس طرح فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. حالانکہ اس کو بڑے بڑے دہشت گرد، بڑے بڑے قاتل تھے، بڑے بڑے ریپسٹ تھے، جو وہ بھی یہودی تھے، سارے بھیس بدل کے کرسچنز بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے اتنا خون بہایا تھا کہ فلسطین کی گلی کوچوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے نا وہ خون آیا ہوا تھا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان درندوں کو انہوں نے فری معاف کر دیا. دے گیو them a free hand, free go کہ بھائی جو آپ کے خزانے ہیں، جو آپ کے وہ ہیں، اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ خزانے لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو دین یو آر miserably and absolutely wrong. ہم ان خزانوں پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. جاؤ اپنے سونے چاندی جو بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو لے کے جاؤ اور اپنی جانیں بچا کے نکل جاؤ اور شہر ہمارے لیے چھوڑ دو. ہمیں صرف بیت المقدس سے مطلب ہے، ہم تم لوگوں پہ تھوکتے ہیں، تم لوگوں کی. وہ حیران تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے جب آپ لوگوں کو یہ شہر گرفتار کیا تھا ہم نے نہ یہودی کو دیکھا تھا، نہ ہم نے مسلمان کو دیکھا، نہ مرد، نہ بچے، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ کوئی معذور کسی کا خیال. سب کو یا تو تہہ تیغ کر دیا یا جلا دیا یا اونچی اونچی عمارتوں سے نیچے گرا دیا، اور بچوں کو پیروں سے پکڑ کے ان کے سر جو ہے نا وہ دیواروں پہ مار کے کھول دیے گئے. اور یہ وہ، اور آپ ہمیں معاف کر رہے ہیں. ویل باتوں باتوں میں آج میں ایک نیو ڈائمینشن میں آ گیا ہوں کڈنی ہل کے، اور یہ ذرا زبردست ہے. دیکھیں نیچے نظارہ، آئی ایم آن ٹاپ آف اے کائنڈ آف اے چھوٹی سی ایک چوٹی ہے یا چھوٹی سی پہاڑی کہہ لیں کیا کہہ لیں. یہ کسی کا کمرہ ہے، واش روم میں کیا بتائے یہ؟ That is some mysterious room. خیر واٹ ایور، ہمیں کیا اس سے. یہ سامنے آپ کو کراچی کی اسکائی لائن نظر آ رہی ہے اور یہ کوؤں کی بہار ہے یہاں پہ، اور وہ سامنے غالباً کیکٹس سے ہیں بہت سارے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، کافی زبردست ہوا بھی چل رہی ہے. یہ بیری کا درخت ہے کہ اس میں کچھ اچھی بیریاں ملتی ہیں تو کھا لیتے ہیں یار، حرج کیا ہے اس میں. جی دوستوں، میں نے ایک بیری ٹرائی تو کی لیکن یار کچی ہے تھوڑی.
اور دوسرا مجھے وہی والی بات ہے کہ کانٹوں سے ڈر لگتا ہے یار، ایک بیری کے چکر میں ہاتھ زخمی ہو جائے گا میرا فالتو میں اور وضو ٹوٹ جائے گا یار، یہ ایک چراند ہے. اچھا خیر، دیکھو نا، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے نا قید خانہ ہے، کفار کے لیے نہ وضو، نہ پاکی، نہ پاکی، نہ کچھ، کوئی چیز وہ نہیں رہتی. وہ سارے غسل جنابت بھی نہیں کرتے، وضو اور ہاتھ دھونا، ایون نہاتے نہیں ہیں. اسی لیے انہوں نے پرفیوم ایجاد کیے ہوئے ہیں، جتنے بھی پرفیوم ہیں زیادہ تر وہ وہیں سے ہیں، کیونکہ وہ نہاتے ہی نہیں ہیں اور ساری زندگی نہیں نہاتے. اور ایک تو کفر کی اپنی اسمیل ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو. I did not believe in this thing before I experienced it. میں پہلے ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، مجھے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نے ایک چیز دیکھی سنی نہیں ہے تو کیسے آپ مان لو گے اس کو. اور وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ بائکیا آرڈر کی اور کسی ہندو لڑکے کی جو ہے نا رائڈ وہ آ گئی. اچھا، یہ اولین دن تھے 2017، 18، 19 کے، جن دنوں میں نے پہلے شروع کیا تھا میں نے بائکیا کو استعمال کرنا. تو مجھے اتنا زیادہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی کہ کیا پاسبلٹیز ہے، آپشنز اس کے اندر ہو سکتے ہیں. آئی کوڈ ہیو ایزیلی ریجیکٹیڈ اور کینسل دیٹ رائڈ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا. اور دوسرے کہ رائڈ مل نہیں رہی تھی، رات دیر ہو رہی تھی اور میں گیا ہوا تھا ایک بہت ہی عجیب سی جگہ پہ، تو مجھے واپس بھی جانا تھا. یار اس بندے کے ساتھ جب میں بائک پہ بیٹھا ہوں، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات کا. میں کوئی اس کے اوپر مطلب آئی ایم ناٹ میکنگ اینی فن آف ہم اور جوک آف ہم، مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے کہ اس بندے کے جسم سے ایک عجیب سی ہیک آ رہی تھی، حالانکہ صاف ستھرا نہایا ہوا سب کچھ تھا. اور پورے رستے یعنی لائنز ایریا سے دھورے جی تک بہت لمبا چوڑا رستہ ہے. میں یقین کریں، میں بالکل اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ بس میں پیچھے جو ہے نا موٹر سائیکل سے بس گرتے بچا ہوں. مطلب میں نے اتنا پیچھے چلا گیا تھا میں سیٹ کے، اور کبھی میں جو ہے نا اپنی ناک کبھی رائٹ سائڈ پہ گھما رہا ہوں اور کبھی جو ہے نا میں لیفٹ سائڈ پہ گھما رہا ہوں، اور وہ اسمیل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ ہے وہ کفر کی اسمیل، یہ جو ان کی کیا سو کہیں گے نجاست ہوتی ہے ان کی، یہ اس کی اسمیل ہے، پھٹکار کی اسمیل ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ نہاتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے وہ بھی ہے، اور پھر وہ جا کے یار پاکیزہ مسلمان فلسطینی لڑکیوں کی یار عزت تار. کہاں ہے صلاح الدین ایوبی یار، کہاں ہے محمد بن قاسم یار، کہاں ہے وہ؟ بلکہ آج کل تو ہمارے ملک میں محمد بن قاسم جیسے بندے کے خلاف جو ہے وہ ایک منظم قسم کی جو ہے نا وہ ایک مہم چلائی جا رہی ہو. کیا مہم ہے کہ محمد بن قاسم کو ولن پیش کیا جا رہا ہے، راجہ طاہر کو ہیرو پہ بنایا جا رہا ہے. وڈ یو بلیو اٹ؟ راجہ طاہر وہ بندہ تھا جو وہاں سے سندھ کے سمندر سے جو گزرنے والے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ ان کو جا کے لوٹتا تھا. وہ ایک قزاق تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک قزاق تھا، اور وہ مسلمانوں کا زیادہ تر ٹریڈ جو ہے نا فار ایسٹ کے ساتھ ہوتا تھا، یہ انڈونیشیا، ملیشیا، فلپینز، یہ وہ. یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے وہاں تک پھیلا، کیرلا میں پھیلا، انڈیا کی اسٹیٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا ملیشیا، انڈونیشیا کس چیز سے مسلمان ہوا تھا؟ یہ وہ مسلم ٹریڈرز کی وجہ سے ہوا تھا، اور جن کو یہ راجہ طاہر رستے میں روکتا تھا تو بہت زیادہ اسے نقصان کیا. پھر غالباً ایک عورت کا بھی واقعہ آ گیا کہ اسے ایک مسلمان عورت بھی پکڑی گئی، یہ وہ. تو اس کے پیچھے وہ محمد بن قاسم آیا اور پھر سارا کچھ ہوا، دیبل اور سارا کچھ فتح ہوا، یہ وہ. لیکن آج اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی یہ جو محمد بن قاسم ہے ولن اس لیے تھا کہ یہ جو تھا یہ اس کے بنو امیہ کا وہ تھا، ٹھیک ہے نا، حجاج بن یوسف کا بھتیجا، اور یہ وہ فلاں جو بھی ہے. اور یہ وہاں پر اسلام قائم کرنے کے لیے یا ہندوؤں کو کرنے کے لیے یہ اس کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، یہ آیا ہوا تھا ان اہل بیت کے پیچھے جو اپنی جان بچا کے اور وہاں سے جو ہے نا آئے ہوئے تھے عرب ممالک سے اپنا اس راجہ طاہر کی حکومت میں، اور راجہ طاہر نے ان کو پناہ دی تھی. کیسی کیسی سٹوریز یہ لوگ بنا لیتے ہیں، کیسی کیسی وہی والی بات ہے نا کہ قیامت قریب ہے، اس کا بس آخر الزمان میں جی رہے ہیں، ہر قسم کے فتنے جو ہے نا وہ پھوٹ رہے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، آمین. تو دیکھیں بات چلتے چلتے کہاں نکل جاتی ہے یار. بات میں نے شروع کی تھی وہ وینزویلا کے اوپر اٹیک سے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جو ساؤتھ افریقہ نے جو ہے نا اور یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ تو بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ خالی 2 بندوں کو انہوں نے وار کرمنل ڈکلیئر کیا. میں کہتا ہوں ایک یہودی سالہ حرامی جو اس وقت دنیا میں ہے، چاہے وہ الائنڈ ہے نان الائنڈ ہے جو بھی ہے، اے گڈ یہودی از اے ڈیڈ یہودی. بس سمپل بات یہ ہے، اے گڈ یہودی از اے ڈیڈ یہودی. یہ بات آپ اپنے پلے سے باندھ کر رکھ لیں بس.
یہ تفریق نہیں کہ گڈ کپ بیڈ کپ اور فلانا گڈ طالبان بیڈ طالبان، نو 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 نو، یہ یہودیوں پہ آ کے یہ چیز ختم ہے. یہودی اسی وقت اچھا ہے جب وہ مردار پڑا، اس کی گردن کٹی ہو، اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلو، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. یہ کتے، یہ کمینے، یہ دھتکاری ہوئی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خنزیر اور بندر بنایا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا تھا، مختلف قسم کے عذاب، جنہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، غالباً حضرت زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے آری سے چیرا تھا. اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. یہ خبیث لوگ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن ونس، یہ ہماری زمین ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی. اللہ کے اوپر ایک ذرہ ایمان نہیں ہے اور اللہ نے ہم کو زمین دی ہوئی ہے. واہ واہ. تو یہ ساؤتھ افریقہ سے بھی اس چیز کا بدلہ لیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ یہ آپ دیکھ لو نا، میں آپ کو پچھلے 2-3 سال کا ایک ذرا سا ریکیپ کرانے کی کوشش کرتا ہوں. ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں اس کو وہ کر دوں. دیٹ از دا سن، سیٹنگ سن. اچھا دیکھیں، 2000 جب عمران خان تھا، عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی، وہ سارا کچھ ہو، بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا، ان دنوں بھی جو ہے نا غزہ میں بمباری وغیرہ بہت ہوئی تھی، لیکن وہ صرف 15-20 دن کے لیے ہوئی تھی، اس میں بھی کافی سارے لوگ شہید ہوئے تھے. تو عمران خان نے فورن منسٹر کو بھیجا اور وہ جنگ بندی کرانے میں ہیلپ کروائی، وہ اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. پھر ایک امریکن وہ آتا ہے جرنلسٹ عمران خان کا انٹرویو کرنے کے لیے، اور وہ اس قدر وہ بد اخلاق اور بدتمیز ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کے سامنے بھائی ایک ملک کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا، آپ اس کے ساتھ اس طرح بات کرو. مطلب کیا آپ، وہ جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ تیرا میرا مذاق ہے کیا جو تو اس لیول پہ جا رہا ہے. وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وڈ یو الاؤ یونائٹڈ اسٹیٹس to use your space, your country to attack Talibans and drones and blah blah blah. عمران خان نے کہا absolutely not، نہیں، بالکل بھی، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ جو وہ ہوتا ہے جرنلسٹ، بولے سیریسلی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ اتنے جو ہے نا وہ چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی جرت. یعنی اس کے کہنے کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا شاعر کی مراد، وہاں پہ شاعر کی مراد یہ تھی کہ who the fuck are you to say no to us؟ تمہاری جرت ہے، تم سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، ہم تم کو یوں کر کے لات مار کے نکالیں گے اور تمہاری جگہ پپٹس کو بٹھا کے اور پھر تمہارے سامنے سارا تماشا کروائیں گے، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گا. ایگزیکٹلی دے ڈیڈ دا سیم تھنگ. جو انڈر سیکٹری یعنی کہ نچلے ترین درجے کا وہ جو ڈونلڈ وو تھا، یا کیا تھا، وہ ڈونلڈ وو ہی تھا نا جس کتے نے وہ جو ہے نا وہ سائفر بھیجا تھا، وہ انڈر سیکٹری کا بھی انڈر سیکٹری، یعنی کہ مطلب یعنی سمجھ لو وہ ہمارے عرف عام میں جو اردلی ہوتے ہیں نا، آرڈرلی، یا جناب والا گریڈ 4 کے جو وہ ہوتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، چپراسی، نائب قاصد، وہ اس لیول کے بندے نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو جو ہے نا وہ خط لکھا یا اس کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کو جو ہے نا جلی کٹی سنائی، اور اس نے کہا صاف الفاظوں میں کہ اپنے پرائم منسٹر کو بول دو کہ اگر آپ جو آفس میں رہنا چاہتے ہو تو ویسا کرو جیسا ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ تم لوگوں کے لیے ہم زندگی جو ہے تنگ کر دیں گے، زمین تنگ کر دیں گے، اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خوددار اور ایک وہ آدمی ہے، اور وہ ان کے بیچ میں رہ چکا ہے، وہ ان کی نفسیات کو سمجھتا ہے. تو عمران خان نے کہا ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ایک ایمبیسڈر لیول کے بندے کو اور ایک چپڑاسی ہو کے تم ملک کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو دھمکی دکا رہے ہو کہ بھائی تم اپنے یہ چیز کر لو ورنہ تمہارے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو عمران خان اس چیز کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا، جب بھی وہ بار بار ہر جلسے میں کہتا بولتا تمہاری اوقات کیا ہے سالے، تم مطلب ہم کوئی غلام ہے تمہارے کہ تم جو بھی بک دو گے ہم تمہارے اس کے اوپر آمین کر دیں گے. تو انہوں نے یہ رجیم چینج اس لیے کیا بیکاز دے وانٹ ٹاؤٹس، دے وانٹ ڈکٹیٹرس، جو ان کی ایک فون کال پہ ایک اس کے اوپر جو ہے نا وہ لیٹ جائیں اس کے سامنے. ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والی کی ضرورت نہیں ہے.
اب یہ کم از کم پاکستانی اندھ بھگتوں کو جو ہے نا سمجھ میں آ جانی چاہیے. ہمیں تو سمجھ پہلے آئی ہوئی تھی, لیکن جو نون لیگ کے پٹواری ہیں یا جماعت المنافقین جماعت اسلامی والے ہیں یا دیگر یہ فضل الرحمان اور دیگر گروپوں والے لوگ ہیں, ان لوگوں کے اب دماغ میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ بھائی یہ چیز ہے. اچھا, شاہ محمود قریشی, عمران خان کے خلاف تو آپ نے جو ہے نا یہ وہ لگا دیا نا, چارج لگا دیا کہ بھائی اس توشہ خانے سے فلانے سے ڈمکانے سے, حالانکہ وہ بھی سب بوگس چیزیں, وہ they don't have any ground. شاہ محمود قریشی نے کیا جرم کیا تھا؟ Why he spent around 2 years in jail. کس خوشی میں شاہ محمود قریشی کو آپ نے گرفتار کیا اور اس کو جیل میں ڈالا؟ اگر آپ کو یاد ہو, شاہ محمود قریشی صاحب ایک دفعہ ایک فورن چینل کے اوپر انٹرویو دے رہے تھے, اور اتفاق سے وہ جو انٹرویو کرنے والی عورت تھی وہ یہودی تھی, ٹھیک ہے, اور یہودیوں کے پاس ایک بڑا خوبصورت سا ایک جملہ, انہوں نے بڑے پیارے پیارے الفاظ کریٹ کیے ہوئے ہیں, اینٹی سیمیٹزم, ہولوکاسٹ, فلانا, یہ ان کی دکھتی رگیں. اگر ان کو آپ چھیڑو گے تو یہ آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کو اغوا بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں, یا آپ کی نوکری بھی کھا سکتے ہیں, یہ آپ کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں, آپ کو پوری دنیا میں بین کر سکتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی ٹریول نہیں کر پاؤ گے. آپ کو ایئرپورٹ پہ جاؤ گے, پاسپورٹ چیکنگ وغیرہ اس میں, وہاں پہ آپ کو وہ لوگ گرفتار کر لیں گے, بولیں گے بھائی اس کو جا کے ڈیٹینشن میں ڈالو, یہ تو وہ ہے انٹرنیشنل کرمنل ہے, اس کے تو پورے ایئرپورٹوں کے اوپر اس کے جو ہے نا داخلہ بند ہے, یہ کسی ملک میں نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ ایبسلیوٹ پاور انہوں نے حاصل کی. دوسرا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی زمین ہتھیا کے یہ لوگوں نے اپنی ریاست ناجائز بنائی ہوئی ہے, ان لوگوں کو ابھی تک انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا یورپ نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کو ریکگنائز کریں گے, اسپین کہہ رہا ہے, آئرلینڈ کہہ رہا ہے, دیگر 2-4 ممالک کہہ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی, میں نے کہا واٹ دا فک از دس مین. ان کا ملک تھا, ان کا سارا کچھ تھا, آپ لوگوں نے چھین لیا, برباد کر لیا, اور ان کو آپ تسلیم بھی نہیں کرتے ہو. اور دوسری طرف اچھا ایک اور چیز کیا ہوئی, یہ صومالی لینڈ کا جو مسئلہ نکل آیا, صومالیہ کا ہی ایک شہر, جیسے پاکستان کا صوبہ کو یہ لے لے, وہ صومالیہ کا ہی ایک صوبہ ہے, وہاں پہ چند پپیٹس کو انہوں نے پیسے ایسے دے کر کے, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک خون ریزی جاری کروا دی, وہاں پہ قتل و غارت اور یہ وہ فلاں, اور پھر وہاں پہ انہوں نے خود ساختہ طور پر اعلان آزادی کر دیا, اور سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کس نے کیا پتہ ہے؟ اسرائیل نے. اب تماشا یار, ایک بندہ بے بسی کے مارے جو ہے نا ہنسی نکل جاتی ہے بندے کی, بس اور کچھ نہیں ہے. خیر بس اسی کے ساتھ اس کو فنش کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ ہمیں ان کے شر و فتنے سے اور ان کے جو کیا اس کو کہتے ہیں لغویات ہے جو بھی ہے, ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ بالکل وہی دجالی سارا کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں جو بتائی تھی چیزیں, یقین کریں ایک ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں, ورڈ بائی ورڈ سچ ثابت ہو رہی ہیں. بس اللہ ہمیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ ہمیں رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ رکھے, آمین. کہ ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم میں ہم جو ہے نا کسی کے بہکاوے میں خدا نہ خواستہ آ جائیں, ان کے ساتھ وہ ہو جائے. اللہ ہمیں سیدھے اور حق کے رستے پہ رکھے, آمین. سو ود دیز ورڈس آئی وڈ کنکلوڈ دس ویڈیو, اور سی یو ان دا نیکسٹ ون انشاءاللہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.